کیا آپ نے کبھی صرف 5 منٹ کے لیے موبائل اٹھایا اور جب کروٹ بدلی تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا؟ آپ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، بس ویڈیوز بدلتی رہیں، انگوٹھا چلتا رہا اور وقت خاموشی سے نکل گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس دوران کنٹرول کس کے پاس تھا، آپ کے پاس یا اسکرین کے پاس؟ آج ہم اسی خاموش ڈیجیٹل نشے کے بارے میں بات کریں گے جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے دماغ، ہماری توجہ، ہماری پڑھائی، ہمارے رشتوں اور حتیٰ کہ ہماری پرسنالٹی کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ انسٹاگرام کی ریلز، ٹک ٹاک کی شارٹ ویڈیوز اور یوٹیوب کے شارٹس صرف چند سیکنڈ کی ویڈیوز نہیں، بلکہ یہ ایسے سسٹمز ہیں جو ہمارے دماغ کے ریوارڈ میکانزم کو سمجھ کر بنائے گئے ہیں تاکہ ہم رک ہی نہ سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پلیٹ فارمز کام کیسے کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد آپ کو خوش کرنا نہیں، بلکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اسکرین کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وقت آپ گزاریں گے اتنے زیادہ اشتہارات دکھائے جائیں گے اور زیادہ پروفٹ کمایا جائے گا۔ ان کے الگورتھمز آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں، آپ کس ویڈیو پر زیادہ رکے، کس پر فوراً اسکرول کیا، کیا دوبارہ دیکھا، کس کو لائک کیا، کس کو شیئر کیا، اور پھر آپ کے سامنے ویسا ہی ڈیٹا بار بار پیش کرتے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ دیر تک روکے رکھ سکے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ریالٹی میں آپ کی توجہ کو ایک سائنسی انداز میں ہدایت دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اٹینشن اکانومی ہے جہاں انسان کی توجہ سب سے قیمتی شے بن چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دماغ کے اندر ہونے والی تبدیلی کی۔ جب آپ کوئی دلچسپ، چونکا دینے والی یا جذباتی شارٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ ڈوپامین کو عام طور پر خوشی کا کیمیکل کہا جاتا ہے، لیکن ریالٹی میں یہ موٹیویشن اور ریوارڈ کا کیمیکل ہے۔ ہر نئی ویڈیو ایک نیا سرپرائز ہوتی ہے، ہمارا دماغ سرپرائز کو پسند کرتا ہے۔ یہی غیر یقینی انعام، ویریبل ریوارڈ، وہی اصول ہے جو گیمبلنگ کی مشینوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شاید اگلی بار کچھ بہتر مل جائے، اسی امید میں آپ اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ ہر اسکرول ایک نئی توقع، ہر ویڈیو ایک نیا ڈوپامین۔ آہستہ آہستہ دماغ ان فاسٹ ویڈیوز کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ عادت ہماری توجہ پر براہ راست اثر کرتی ہے۔ پہلے ہم آدھا گھنٹہ لیکچر سن سکتے تھے، کتاب کے کئی صفحات بغیر رکے پڑھ سکتے تھے، کسی ایک ٹاپک پر گہرائی سے کنسنٹریٹ کر سکتے تھے۔ آج بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ 10-15 منٹ بھی توجہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتاب بور لگتی ہے، لمبی ویڈیو بھاری محسوس ہوتی ہے، کلاس یا میٹنگ میں ذہن بار بار موبائل کی طرف جاتا ہے۔ یہ صرف سستی نہیں بلکہ توجہ کی ٹوٹ پھوٹ، اٹینشن فریگمنٹیشن ہے۔ جب دماغ روزانہ سینکڑوں شارٹ اور فاسٹ کلپس دیکھنے کا عادی ہو جائے تو وہ لمبے اور سیریس ڈیٹا کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور یہی ابیلٹی کامیابی، انوویشن ایبلٹی اور ڈیپ نالج کی بیس ہوتی ہے۔ اصل زندگی کیوں بے رنگ لگنے لگتی ہے؟ کیونکہ شارٹ ویڈیوز کی دنیا میں ہر چند سیکنڈ بعد نیا سین، نیا میوزک، نیا ایموشنل موڈ آتا ہے۔ سب کچھ ایڈیٹڈ، فلٹرڈ اور تیز رفتار ہوتا ہے، لیکن ریئل زندگی سادہ اور آہستہ ہوتی ہے۔ اس میں ہر لمحہ ڈرامائی نہیں ہوتا۔ جب دماغ ہائی اسٹیمولیشن کا عادی ہو جائے تو نارمل زندگی کم دلچسپ محسوس ہونے لگتی ہے۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان جلدی اکتا جاتا ہے، بے صبری بڑھتی ہے اور مسلسل کسی نئی چیز کی تلاش رہتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ پر بھی اس کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز پر اکثر لوگ اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھاتے ہیں، خوبصورت چہرے، مہنگی گاڑیاں، لگژری گھر، تیز کامیابی، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی بلکہ ہائی لائٹ ریل ہوتی ہے۔ جب نوجوان روزانہ گھنٹوں یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ اپنی عام زندگی کا کمپیریزن ان فلٹر شدہ ویڈیو سے کرنے لگتے ہیں۔ اس سے احساس کمتری، بے چینی اور ڈپریشن جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سب آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں مشکلات اور سٹرگل ہوتی ہے جو کیمرے پر نظر نہیں آتی۔ رشتوں پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ آج اکثر گھروں میں یہ منظر عام ہے کہ سب ایک ہی کمرے
کمرے میں بیٹھے ہیں مگر ہر شخص اپنی اسکرین میں مصروف ہے. گہری گفتگو کم ہو رہی ہے اور سننے کا حوصلہ کم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ متاثر بچے اور نوجوان ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہوتا ہے. تو اس دوران وہ مسلسل فاسٹ ویڈیوز دیکھتے رہیں تو ان میں کوئک رزلٹ کی خواہش بڑھ جاتی ہے. صبر، محنت اور کنسسٹنسی کمزور ہو سکتی ہے. پڑھائی جیسے کام جن میں طویل توجہ درکار ہوتی ہے انہیں مشکل لگنے لگتے ہیں اور جب وہ بار بار ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو سیلف کانفیڈنس کمزور ہو جاتا ہے. یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ پلیٹ فارمز مکمل طور پر نقصان دہ ہیں. ان پر نالجیبل ویڈیوز اور سیکھنے کے بے شمار مواقع بھی موجود ہوتے ہیں. مسئلہ پلیٹ فارم نہیں بلکہ بے قابو استعمال ہے. اگر آپ شعوری طور پر محدود وقت کے لیے اور کسی مقصد کے تحت استعمال کریں تو یہ مفید ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے صرف اسکرول کرتے ہیں تو یہ عادت بن جاتی ہے اور عادتیں ہی فیوچر بناتی ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا آپ چاہیں تو فوراً موبائل رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ بغیر بے چینی کے 1 گھنٹہ فون سے دور رہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ایک اشارہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کنٹرول کمزور پڑ رہا ہے. اور کسی بھی لت کی بگننگ ہوتی ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. سب سے پہلا قدم اویئرنیس ہے. یہ سمجھنا کہ آپ کے دماغ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد حدود مقرر کریں، نوٹیفیکیشن بند کریں، ایپس کے لیے وقت کی حد لگائیں. سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد کچھ وقت موبائل سے دور رہیں. آہستہ آہستہ اپنے دماغ کو دوبارہ سست اور گہرے کاموں کی عادت ڈالیں، جیسے کتاب پڑھنا، لمبی گفتگو کرنا، ورزش کرنا یا غور و فکر کرنا. شروع میں مشکل محسوس ہوگا کیونکہ دماغ فوری ڈوپامین مانگے گا، لیکن چند ہفتوں میں آپ فرق محسوس کریں گے. بہتر توجہ، بہتر نیند اور زیادہ ذہنی سکون. یاد رکھیں ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، مالک نہیں. اگر آپ اسے شعور کے ساتھ استعمال کریں تو یہ نالج کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی توجہ کا کنٹرول کھو دیا تو یہی ٹول ہماری کمزوری بن سکتا ہے. زندگی کی اصل کامیابی گڈ ریلیشن شپس، ڈیپ نالج، صحت مند جسم اور سسٹینیبل سکسیس ہے. اور یہی چیزیں فاسٹ ویڈیوز، شارٹ ویڈیوز کی دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگلی بار جب آپ کا انگوٹھا خود بخود سکرین پر چلنے لگے تو ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی یہ دیکھنا چاہتا ہوں یا صرف عادت کے تحت اسکرول کر رہا ہوں؟ کیا یہ مجھے بہتر بنا رہا ہے یا صرف وقتی خوشی دے کر میرا وقت لے رہا ہے؟ کیونکہ آخر میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنی زندگی کے ڈرائیور ہیں یا الگورتھم؟ جواب آج بھی آپ ہی کو دینا ہے. بس سکرول روک کر سوچنے کی ضرورت ہے.